لو میرج کے بھوت چڑھے اور پھر اس کے بعد نشہ کیسے اترا 32 ٹکڑے کر کے رکھے فریج میں. آفتاب دیکھ رہے ہو نا نیوز آفتاب والی, 32 ٹکڑے کر کے رکھے. او خدا کے بندے, اللہ نے جو برکت پہلی بیوی میں رکھی ہے نا وہ تیسری چوتھی میں نہیں. کچھ جملے بڑے تجربوں سے بولے جاتے ہیں بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں تو وہ کہنے لگے مولانا, ان کی بال سفید تھے, کہنے لگے میری پہلی بیوی تھی, ان کا انتقال ہو گیا, میں نے دوسری بیوی سے دوسری عورت سے نکاح کیا. کہنے لگے میں جب 35 سال کا تھا تب میں نے 16 سال کی لڑکی سے نکاح کیا. کہنے لگے لیکن آج تک نا, یہ خدمت تو بہت کرتی ہے لیکن یاد پہلی بیوی کی آتی ہے. اللہ اکبر, پہلی بیوی کی یاد آتی ہے. تو یہ اللہ سے دعائیں مانگا کرو نا, اللہ پہلے جوڑے کو سلامت رکھے. یہ بڑے مشکل کام ہوتے ہیں دوسرے نکاح جو ہوتے ہیں, بڑے مشکل کام ہوتے ہیں. حالانکہ کرنے چاہیے, 3-4 تک اسلام نے اجازت دی ہے. کئی مولویوں نے مجھ سے کہا بھائی اس میں بھی تو تقریر کر کہ 4 بیویاں ہونی چاہیے. بھیا جس کی پاس دم ہو تو کر لے, روٹی کھلا پلا سکتا ہے تو کر لے, منع تھوڑی. ہم تو کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے, اسلام نے تو شروع ہی 2 سے کی ہے, قرآن تو کہتا ہی 2 سے ہے, شروعات 2 سے ہوئی ہے, تو ایک لیے گھوم رہا ہے. کیوں نہ گھومے بیچار, پورے دن تو زندگی ٹھلوا پن میں گزار دی, چراہوں پہ گزار دی, نہ کرنے کے نہ کھانے کے. کہتے مولانا ایک جب سے آئی مصیبت آ گئی. مشورے دینے والے لوگ ملیں گے آپ کو کہ بیٹے بڑی بڑی زندگی ہے نکاح کی, کہتے ہیں نا لوگ, سمجھ لینا یہ سب سے بڑا ٹھلوا ہے, سب سے بڑا نکما ہے. جو یہ کہے شادی کے بعد کی زندگی بڑی بری ہے, سمجھ لو نکما ہے. اس لیے کہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اللہ ہر نیکی کو 70 گنا بڑھا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور انسان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب نکاح کر لیتا ہے. جب نکاح کے بعد مکمل ہے تو نکمے ٹھلوے, تو سے کس نے کہہ دیا نکاح کے بعد زندگی مصیبت؟ نکاح کے بعد زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے, بڑی پرسکون ہوتی ہے. بہتر کرو, حالات بہتر کرو, لیکن شرط تھوڑے نکاح بھی سستے کر لو. ہے مکھیا کا پوتا ہوں, 10 لاکھ سے کم نہیں لوں گا. لے جی بھائی, اس سے کم نہیں لینا مجھے بھائی, 10-15 لاکھ تو چل جائے گا. اسرار بھائی بیٹھے نہیں, اللہ سلامت رکھتے. بھائی تم سبحان اللہ بھی مت کہو چاہے, لیکن میرے سامنے بیٹھے رہو, اللہ سلامت رکھے. یہ بڑے قریبی رشتہ دار ہیں, میرا ان سے ہنسنے کا بھی ایک رشتہ ہے. ہاں یہ معاملہ ہے, بس اللہ سلامت رکھے اس پورے پریوار کو. بڑے اچھے لوگ ہیں, اور یوں تو پورا حاجی پور بڑا اچھا ہے. ایک ہی بیٹھا تھا کہ حاجی پور کا, سبحان اللہ بھائی, باقی تو ناراض ہو کے بیٹھے. ذرا خیریت ہے نا آپ لوگ, خیریت ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. دعائیں کیا کرو, اللہ ہمارے رشتوں میں برکتیں دے. آمین. اگر نکاح کر لو نا, میری ایک بات یاد رکھنا, اپنی بیویوں کو سب سے پہلا یہ سبق بتا دو بھائی. لیکن کچھ لوگ تو ایسے کرے, یار مولانا اب تو 10-12 سال گزر گئے, آج مشورہ دینے آیا. لیکن جن کی نہیں ہوئی ہے ان سے میری گزارش ہے, سیدھی بات ہے, اپنی بیوی سے پہلی بات کہہ دو, میرے ماں باپ میری دنیا بھی ہیں آخرت بھی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. تجھے ان سے شکایت ہو تو مجھ سے کہنا, میرے ماں باپ سے کہنے کی اجازت نہیں ہے. بولو اجازت نہیں ہے. لیکن ہم سسروں کو اتنی زور سے ابا ہی کہہ دیتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ ہمارے ابا کا گلا پکڑ لیتے ہیں. اور وہ تم سے کہنا چھوڑ اپنے ابا کو, بھائیوں کو, سیدھی بات ہے کہہ دو چل بھائی سودا کر لیتے ہیں, تو اپنے چھوڑ دے میں اپنے چھوڑ دے. بن پکی, نہ تو اپنوں سے بات کرے گی نہ میں اپنوں سے بات کروں گا. لگتا ہے تمہیں کوئی جھگڑا ہوگا, سمجھوتا ہو جائے, سمجھوتا ہو جائے کہ چل بھائی چل ٹھیک, تو اپنوں سے بول میں اپنوں سے بول لوں. ہاں تو یہ تھوڑا سا باپ ایک بڑے خواب سجا کے دولہا بناتا بیٹے کو. میری گزارش ہے بھائیوں, نکاح کے بعد باپ کو نہ بھولنا, ماں کو نہ بھولنا, ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا. یہ رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے. جب سب چھوڑ, میں نے نا وہ میاں بیوی جو 7 قسمیں کھاتے تھے جینے مرنے کی, ہے بڑا معاملہ خراب ہے. ہماری قوم چلی ہے لو میرج کرنے پہ, تباہی مچ گئی. ہاں اور ہم سے ہی پوچھ رہا فون کر کے, مولانا لو میرج کرنا کیسا ہے؟ میں نے کیوں, تیرا ابا نہ ہے, تیری اماں نہ ہے, تیرا پریوار نہیں ہے, کیا بالکل اکیلا ہے؟
लावारिस है क्या? तो कहते नहीं वो इस्लाम में गुंजाइश तो होगी। मैंने इस्लाम में गुंजाइश देख रहा, नमाज भी तो फर्ज है, ज़कात भी तो फर्ज है, इसकी गुंजाइश ढूंढने आया यहाँ को। इस्लाम ने मना किया है इन चीजों से। किन चीजों से? जिनसे अपनों की इज्जतें जाए, बेशक अपनों का वकार जाए, जिससे सोसाइटी में नाम उछले, उन कामों से मना किया इस्लाम ने भाई। वो तुमने देखा ना तौफीक वाला मसला है, उसने सरासर गलत किया। लव मैरिज के भूत चढ़े और फिर उसके बाद नशा कैसे उतरा, 32 टुकड़े करके रखे फ्रिज में। आफ्ताब देख रहे हो ना न्यूज, आफ्ताब वाली 32 टुकड़े करके रखे। ओ खुदा के बंदे, मत कर लव मैरिज, अरेंज मैरिज कर। अल्लाह तेरे घर में भी बरकतें देगा, तेरी नस्लों में भी बरकतें देगा। हाँ नौजवानों, ये जदीद दौर की हवा में मत बह जाना। नया दौर है भाई, खुद मर्जी से चुनेंगे अपनी, मत चुन अपनी मर्जी से, बाप की मर्जी से कर ले। 19% भी होगी ना तेरी नजरिए से, 21 ना हो, अगर 19 भी होगी ना, उसे इज्जत से जगा दे। तो यहाँ इज्जत से जगा दे, बाप को इज्जत दे दे, अल्लाह क़यामत में तुझे इज्जत अता कर देगा। बेशक बेशक। हाँ नाराज ना हो ना। और ये फोन फान वाली फेंको एक तरफ। मशवरा दे के जा रहा हूँ, मशवरा दे के जा रहा हूँ। जिन लड़कियों को माँ बाप शोहर घर से निकाल देता है, उन्हें कौन सीने से लगाता है? बोले माशाल्लाह, सारे बोले कौन? बाप लगाता है ना। तो सबसे बड़ा हमदर्द कौन होता है बेटी का? बाप। क्या कोई बाप अपनी बेटी को ये इजाजत देगा कि निकाह से पहले किसी से 3 घंटे फोन पे लग के बात कर? नहीं। जो भी बेटी बात करती है छुप के ही तो करती होगी। देखो मैं गाली बकरे नहीं खाया हूं, मैं सिर्फ समझाने आया। अगर समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी भरनी। जहां देखो हजरत ट्रेन चल रही, रोड पे मैं देखा रात में ना पेड़ से चिपका खड़ा, मैं समझ गया भूत है इसमें। कब्रिस्तान की दीवार से लगा पड़ा। भाई कहां देख, यहां ताकतवर सही आते हुए डर लगता है, तू तो इश्क का मरीज है। जिधर देखो वहां पे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। भूत चला है भाई। जब से ये सीमें फ्री होंगे ना तो बस इज्जत ही फ्री होगी। सिमी फ्री होने से इज्जत फ्री होगी। ये समझाना चाहता हूं जवान, जब बाप तुम्हें बेटी को घर से निकलने की इजाजत नहीं देता, जब तेरे बदन पे किसी की नजर डालने की इजाजत नहीं देता, जब तेरे सर से दुपट्टा उतारने की इजाजत नहीं देता, वो बाप तुझे कैसे इजाजत देगा? खैर महरम से घंटों घंटों बातें करो। और अब निकाह करने वालों, लव मैरिज वालों, जरा जवाब देना। जिस बाप ने 18 साल खूने जिगर पिला के पाला, अगर ये बेटी उसकी ना हो सकी तो तेरी कैसे हो सकती है? अगर जिंदगी में बरकतें चाहते हो, आज तू पसंद आया तो बाप को छोड़ के चली आई, कल कोई और पसंद आ जाएगा, तुझे छोड़ के चली जाएगी। इसलिए फैसला ये कर, बेटी वो नहीं चाहिए जो घंटों बात किया करे, बेटी वो चाहिए जो खुदा से भी प्यार करे, मुस्तफा से भी प्यार करे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करोगे हक बात। अरेंज मैरिज करना। हाँ अल्लाह तौफीक दे हमारी। और फोन सिर्फ जरूरत पे इस्तेमाल करो।